بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب دوسری چیز کے دوسرا مقدمہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کی صفت بیان کی ہے قرآن میں کئی مقام پر کہ عالم الغیب والشہادہ، اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے۔ غیب کس کو کہتے ہیں؟ جو نظر نہ ہے، شہادہ جو حاضر ہو۔ اس میں بڑی پیاری تفصیل بیان کی ہے، لیکن میں اس کا خلاصہ اپنے الفاظ میں بیان کرتا ہوں کہ ہم کسی چیز کو جاننے کی جو کوشش کرتے ہیں، ہم لوگ جانتے ہیں تو سائنس میں پڑھتے ہیں کہ ہمارے حسی اعضاء 5 ہیں۔ آنکھ ہے، آنکھ سے ہم دیکھ کے کوئی چیز محسوس کرتے ہیں کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کان ہے، کان سے سن کے ہم کو لگ رہا ہے باہر سے کوئی گاڑی گزر رہی ہے، اس کی آواز آ رہی ہے، پنکھے کی آواز آ رہی ہے، کولر کی آواز آ رہی ہے۔ جو ہے اسے کیا بولتے ہیں، چمڑی سے، جلد سے چھو کر لمس کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے یہ میں نے چھوا، اندھیرا ہو گیا، چھوا کہ ہاں یہ گلاس ہے، چھونے کے بعد پتہ چل گیا کہ فلاں فلاں چیز ہے، اس سے محسوس ہوتا ہے۔ ہاں، ذوق، تذوق، چکھنا، کوئی چیز زبان پہ رکھی تو پتہ چلا کہ یہ کیلا نہیں آم ہے، ذوق سے پتہ چلا، تذوق سے، چکھنے سے۔ اسی طریقے سے جو ہے آنکھ، کان، سونگھنا، سونگھنے سے، شم سے پتہ چلتا ہے۔ یہ ہمارے 5 حسی اعضاء ہیں، ان کے ذریعے سے انسان کسی چیز کو جانتا ہے، پہچانتا ہے، آواز کو سن کر، انسان کو دیکھ کر اور بو کو سونگھ کر۔ اسی طریقے سے جو ہے اس کے ذریعے سے چیزوں کا احساس اور ادراک کرتا ہے۔ جو ان چیزوں سے ہٹ کر ہے، جن کا احساس ہم دیکھ کر، سن کر، سونگھ کر نہیں کر سکتے، وہ غیب ہے۔ اور جن چیزوں کو ہم اس طرح محسوس کرتے ہیں وہ ہمارے لیے حاضر ہے، شہادہ ہے۔ ہاں، کبھی کبھی عقل کے ذریعے سے کچھ چیزیں پتہ چل جاتی ہیں، جیسے میں نے ابھی مثال دی کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہاں، باہر سے کوئی گاڑی گزری یا کوئی ایسی دھمک محسوس ہوئی تو ہم آواز سے کہہ دیتے ہیں کہ ایک گاڑی گزری ہے، کار گزری ہے، موٹر سائیکل گئی ہے۔ ہاں، تو یہ ہمارے احساسات ہیں جس کے ذریعے سے ہم مخلوقات کی مختلف چیزوں کا احساس کرتے ہیں، معلوم کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی صفات اور غیبیات، عقیدے اور ایمان کی چیزوں کو ہم ان حسی اعضاء کے ذریعے سے معلوم نہیں کر سکتے۔ یہ غیب ہے۔ غیب کی چیزوں کو ہم ان اعضاء کے ذریعے سے معلوم نہیں کر سکتے، لہٰذا اس کے لیے ہم کو ضرورت کس چیز کی ہے؟ کس کی ضرورت ہے؟ کیسے پتہ چلے گا غیب کی بات؟ مرنے کے بعد کیا ہو رہا ہے، قبر میں کیا ہوتا ہے، جنت جہنم کیسی ہے، فرشتوں کے بارے میں، انبیاء کرام کے بارے میں اور دوسروں کے بارے میں ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کے ذریعے سے، جو پہلا مقدمہ تھا۔ ہم اپنا دیکھ کر، سن کر، سائنس لیبارٹری میں تجربہ کر کے غیب کے متعلق ہم چیزوں کو معلوم نہیں کر سکتے۔ حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ شہادہ وہ ہے جو تم مخلوقات میں سے جسے تم دیکھتے ہو، اور غیب وہ ہے جس کو تم نہیں دیکھتے، جو غائب ہے۔ لیکن اب غیب بھی جو ہے وہ کچھ نسبی قسم کی ہوتی ہے۔ ابھی آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں سے 2 گھر چھوڑ کے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں یا اس دیوار کے پیچھے آپ نہیں دیکھ رہے ہیں، تو دیوار کے پیچھے کی جو چیز ہے وہ آپ کے لیے، میرے لیے غیب ہے۔ 2 گھر والوں کے لیے ہم غیب ہیں، ہم ان کے لیے غیب ہیں، لیکن آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ کے لیے میں غیب نہیں ہوں، ان کے لیے غیب ہوں۔ تو کچھ چیزیں نسبی اعتبار سے غیب ہوتی، کلی اعتبار سے غیب نہیں ہوتی۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے، ہم نے دیکھا ہے؟ جی نہیں دیکھا، نہیں دیکھا ہم نے۔ تو ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات غائب ہوئی نا، کہ ہم نے نہیں دیکھا، لیکن قرآن و حدیث اور مختلف دلیلوں کی بنیاد پر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، یہ غیب مان رہے ہیں۔ لیکن صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، مختلف معاملات میں آپ کے ساتھ ساتھ رہے، حسی اعتبار سے آپ کو جانا، آپ کی آواز سنی، آپ کی باتیں سنی، درس اور خطاب سنا۔ تو آپ کے لیے جس طرح ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات غیب ہوئی، ان کے لیے ہوئی کیا؟ نہیں ہوئی، ان کے لیے غیب نہیں تھی۔ ایسے بہت سارے معجزات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں، بعض معجزات کو بعض صحابہ نے دیکھا، بعض صحابہ نے نہیں دیکھا۔ جنہوں نے نہیں دیکھا ان کے لیے غیب ہے، دوسرے نے خبر دی، انہوں نے مان لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابو جہل اور ان کے رفقا نے خبر دی کہ تمہارے نبی، اب کیا یہ بھی مانو گے؟ ایک رات میں بیت المقدس گئے، وہاں سے آسمان پہ گئے، اللہ سے ملاقات، بات کی، اور پھر اس کے بعد واپس تشریف لے آئے صبح ہونے سے پہلے، کیا آپ بھی مانتے ہو؟ ابوبکر صدیق نے کہا اگر آپ نے کہا ہے تو میں مانتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھا نہیں تھا، جانا نہیں تھا، لیکن ایمان لائے، یہ غیب پر ایمان لانا ہوا۔ تو ایسے ہی پچھلے انبیاء کی باتیں، تو غیب کی کچھ چیزیں ایسی ہیں ہمارے عقیدے سے متعلق جو ہمارے لیے غیب ہے، کچھ لوگوں کے لیے وہ غیب نہیں تھی۔ ورنہ عقیدے کی اکثر و بیشتر چیزیں جس کو ہم عقیدہ کہتے ہیں، وہ یؤمنون بالغیب، مسلمانوں متقیوں کی جو صفت قرآن نے بیان کی کہ وہ لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، یہ اس میں اسی سے تعلق رکھنے والے ہماری ایمان کی اکثر چیزیں۔
کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کچھ لوگوں کے لیے غیب نہیں ہیں، جیسے میں نے ابھی مثال دی نبی کی کہ وہ انہوں نے دیکھ لیا تو ان کے لیے وہ غیب نہیں رہا۔ اب جو غیبیات ہیں اس کا پورا پورا جاننے والا حقیقت میں کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے، عالم الغیب والشہادہ۔ اللہ ہی کی ذات ہے جو عالم الغیب والشہادہ ہے، چھپی ہوئی اور کھلی ہوئی چیزوں کو جاننے والا ہے، ساری چیزیں۔ اب غیب بھی جو چیز ہم کو ابھی ہوا ہم کو نظر نہیں آ رہی ہے، ہوا میں موجود ذرات نظر نہیں آ رہے ہیں، یہ ہمارے لیے غیب ہے۔ ہمارے اعتبار سے یہ بات کہی، کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب چیزوں کو دیکھ رہا ہے، جان رہا ہے، تو وہ غیب کو کیسے جاننے والا ہے؟ تو یہ جو غیب کہا گیا ہے وہ ہمارے اور آپ کے اعتبار سے کہا گیا ہے کہ بہت سی چیزیں ہمارے لیے غیب ہے، لیکن اللہ کے لیے غیب اور شہادہ سب ایک طرح ہے، ساری چیزوں سے وہ واقف ہے۔ جب صرف اللہ تعالیٰ ہی واقف ہے تو یہیں سے یہ نتیجہ بھی نکلا کہ جو چیزیں ہم دیکھ نہیں سکتے، سونگ نہیں سکتے، چھو نہیں سکتے، چکھ نہیں سکتے، محسوس نہیں کر سکتے، سن نہیں سکتے، حسی اعضاء سے جان نہیں سکتے، اپنی عقل سے جس کا شعور نہیں کر سکتے، اس کو جاننے کا ذریعہ ہمارے پاس صرف اور صرف وحی الہی ہے۔ اس لیے عقیدے کا اگلا سوال یا بنیادی سوال یہ بنا کہ ہم اپنا عقیدہ کہاں سے لیں گے؟ ہم اپنا عقیدہ کہاں سے لیں گے؟ بات کو میں بہت ہی شارٹ میں سمیٹوں، جو انہوں نے بہت پیاری بحث کی ہے کم وقت کے لیے، کہ کم وقت میں باتیں آ جائیں، مقدمات آ جائیں، کہ ہم عقیدہ صرف اور صرف عقیدے کو حاصل کرنے کا راستہ صرف اور صرف قرآن اور حدیث ہے۔ السلام علیکم۔ ویڈیو پسند آنے پر اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور سوشل میڈیا پہ ضرور شیئر کریں۔